اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آج کو آپ کو نماز کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے کہا گیا ہے. دیکھیے، شرع مقدس اسلام میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے نماز. رسول فرماتے ہیں: ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. روز قیامت پہلے سوال نماز سے ہوگا. پہلے سوال اگر کامیابی ہو گئی، جیسا آپ کے اسکول میں پہلے زمانے میں یہی تھا، اگر کسی کے انگلش اور حساب میں پاس آ گیا تو باقی ٹال مٹول بھی ہو جائے اس کو پاس کرتے تھے. یہاں بھی وہی ہے. اگر نماز میں اس کی جواب کامیابی سے ہوئی، ان قبلت، اگر نماز قبول ہو گئی، قبل ما سواها، نماز کے علاوہ ساری نیکیاں قبول ہو گئی. وَإِنْ رُدَّتْ، اور نماز واپس منہ میں مارا دیا، یہ ہماری نماز نہیں ہے، رُدَّ مَا سِوَاهَا، باقی سارے اعمال جتنے بھی کیا، ابھی خوش تو ہو رہی ہو آپ لوگ، لیکن سب واپس ہو جائیں گے. جو اس لیے کہ نماز الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے. من ترک الصلاۃ فہو ہدم الدین، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کے ستون کو کاٹ دیا. تو پھر دین کیا ہو گئی؟ دین کو گرا دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ آپ کے سنی ہوئی آیتیں ہیں سارے، لیکن عمل کے حد تک کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. نماز اگر تم بچنے چاہتے ہو بری چیزوں سے، اپنانا چاہتے ہو اچھی چیزیں، تو اب نماز کی پابندی کرو. اور پابندی سے مطلب یہ ہے کہ بس میں تو نماز پڑھتی ہوں، شب نماز بھی پڑھتی ہوں، لیکن کس نیت سے؟ سورہ مومنون، قرآن کی سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے: قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ سورہ مومنون میں پورے مومنین کی تعریف ہے. نجات پائے یا اپنے زبان میں پاس ہو گئے. کون؟ وہ مومن اپنے نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. خضوع و خشوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ
تیری نظر میں کوئی نہ ہو، ان کی رضامندی کے لیے نماز ہو، وہ نماز جو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھا گیا ہو، وہ نماز نہ ہو۔ کوئی ایک پنجابی نے ایک دن نماز جماعت میں نہیں پہنچا، اگلے دن آ کے مولانا کے پاس واویلا کرنے لگا، کیا کروں میں نماز میں نہیں پہنچا، غضب ہو گیا، یہ پرواہ نہیں آگا کل سے پھر ناغا نہ کرو، جماعت صحیح ہے۔ نہیں، وہ یہ آپ کے ساتھ نماز میں جو ہوتا تھا وہ بھی کہاں، ہم اپنے نماز پڑھنے میں کیا۔ اس نے بولا بہت مومن ہے بیچارہ، کیا ہوا ہے، بس کل سے کرو۔ نہیں آگا، میرے ایک چھوٹی سی دکان تھی، وہ دن بھر لوگوں کو چیزیں دیتا رہتا تھا، تو یہاں آپ کے نماز میں آ جاتا تھا تو آپ پڑھتے تھے، میں پیچھے اپنا دکان کا حساب کتاب کرتا تھا۔ سمجھ لیں نا، آپ کو خود کو پڑھنا نہیں ہوتا تھا، آپ پڑھتے تھے، ہم بیچ اپنے دکان کا حساب کرتا تھا۔ تو یہ نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، آپ کو منبر پہ لوگوں کو سنانے کے لیے اور اپنے لیے بھی کام آئے گا۔ خلوص واحد چیز ہے۔ یہ نماز جو یہاں ہم پڑھتے ہیں، ملائکہ مقرر ہے ہماری نماز پر، یہاں سے نماز لے کے جاتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ اول وقت میں نماز جنت ہے، اس کے بعد پیچھے میں پڑھو تو بس ایک نماز پڑھا انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، آخر وقت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ بتا دیا کہ مومن وہ ہے، غور سے سنیے گا، مومن وہ ہے جس کے نظر میں بھیڑ بکری اور انسان برابر ہو، حیوان اور انسان برابر ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ انسان اشرف مخلوقات، اللہ کے مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق انسان۔ وہ حیوان کوئی کاٹ کے کھانے کے لیے ہے، کوئی ان سے بال اٹھا کے اپنے کپڑے بنانے کے لیے ہے، کوئی ان سے دودھ نکال کے پینے کے لیے ہے، وہ تو انسان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ انسان اور بھیڑ بکری کو برابر کیسا سمجھے اپنا رسول اللہ؟ آپ میرے چھوٹی بیٹیاں آپ سنیں، جن کو مائیں زبردستی اٹھو نماز پڑھو، ہم بغت ابھی تک کب تک سوتی رہتی ہو، ان سے جگاتے ہیں تو پھر وہ غصے کے ساتھ جو نماز پڑھ کے واپس جا کے سو جاتی ہے۔ امام نے مثال دے دیا، اصحاب نے نہیں سمجھا یہ امام کیا فرما رہا ہے، کہ ایک آدمی ہے جو کچھ بھیڑ بکریاں لے کے چرانے کے لیے لے کے جاتا ہے ٹول پلازہ سے دائیں طرف بائیں طرف صحرا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ وہ صحرا میں چرا کے ایسا ہو گیا، دیکھا کہ سورج جو ہے وہ ظہر ہو گیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، پاس میں تھوڑا سا پانی تھا، وضو کیا، یا کوئی چشمہ تھا وہاں وضو کیا، کوئی نہیں ہے، تنہا وہ ہے اور رب ہے، اس کے نظر میں اگر ہے تو اس کے نظر میں، اور سامنے بکریاں ہیں۔ وہاں پر ایک نماز پڑھی اس نے، پڑھ کے شام ہو گیا، بھیڑ بکریوں کو لے کر آیا، مویشی خانے میں ڈال دیا، مسجد خیر العمل میں پہنچ گیا مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ادھر دیکھا کہ بھائی ڈاکٹر عابد بھی ادھر بیٹھا ہے، ساتھ میں مزید بھی بیٹھا ہے، ساتھ میں فلاں عالم بھی بیٹھا ہے، بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کو وہاں نماز پڑھنا ہے۔ اور اگر اس نماز کو اب ادھر علماء کے سامنے پڑھ رہا ہے نا، ابھی یہ تو ان کی نماز دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں،
ابھی پھر ولدالین کا ایک ولدالین کو بھی ایک منٹ کھینچ کے پڑھنا شروع کیا. ادھر اذان دینے کے بعد اقامت کے بعد سلام کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا عیسائی سے کر کے بھاگ گیا تھا. یہاں پر علامہ چوہدری نماز لمبی چوڑی پڑھ رہا ہے. کیوں؟ اگر خدا کے لیے پڑھ رہا تھا وہاں بکریوں کے ساتھ تھا، وہی خدا ادھر بھی ہے. وہ نماز اصلی تھی. اگر خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، صرف ان کو دکھانے کے لیے، جیسا آپ خود اپنے سوچو، جو گھر میں اکیلی میں پڑھتی ہو، یہاں نماز پڑھو کر کے اٹھائیں گے تو ایسے پڑھو گی؟ نہیں پڑھو گی. تو پھر جب نہیں پڑھو گی تو اس آدمی کو اللہ میاں فرمائے گا قیامت کے دن، اے میرا بندہ، تو نے اپنے عبادت میں مجھے پارٹنر بنا دیا وزیری کا، کہ وزیری بھی سنے اور اللہ کی عبادت بھی ہو اور یہ بھی مجھے شاباش کرے. پارٹنر بنا دیا. میں بہترین پارٹنر ہوں، اپنے پارٹنر سے تقسیم نہیں کرتا ہوں، پورا میں نے وزیری کو دے دیا، جا کے اس سے اپنا ثواب اسی سے لے لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے کہتے کہ اگر بکری ہو یا نہ ہو، اسی لیے تعریف ہے شب نماز کی. کیوں؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو ہو اور خدا ہے. آج رات گزر جانے کے بعد اٹھا، نیند کے اوپر پانی ڈالا، اپنے مصلی پہ کھڑی ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کیا. کس کو دکھانا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے کے لیے. حتیٰ کسی کا ذکر بھی نہیں کرو، میں نے جب نماز پڑھ رہی ہوں. ہاں، پڑھانے کے لیے بولو. اس کی تعریف اس لیے ہے کہ وہ خالص ہے، خالص کے لیے. اور وہی کہتا ہے ملائکہ، اے میرے ملائکہ دیکھو نیچے میرا بندہ، کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ نہیں ہے. دنیا کی خواہش نفسانی نیند سے اٹھا اور نیند کے اونگ کے ساتھ وضو کر کے سجدے پہ مجھے یاد کرتا ہے. ملائکہ تم لوگ گواہ رہنا، میں اس بندے کو جنت میں داخل کیے بغیر آرام نہیں کروں گا. اور اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، واجب نماز آپ کے صبح ظہر عصر مغرب عشاء. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زیارتوں کو اتنا ثواب ہے، حج کرنے کا اتنا ثواب ہے، اور فلان کرنے کا اتنا ثواب ہے؟ پھر نماز کا کتنا ثواب ہے؟ کچھ سنا ہو آپ نے؟ کہیں نہیں. بس نماز پڑھتے ہیں، والدین زبردستی پڑھتی ہیں. واجب نماز تمام واجبات میں سے اہم ہے. ایک نماز واجب کسی نے انجام دیا تو اس کو رب العزت 10 حج کا ثواب دے دیتا ہے. اس لیے قرآن سورہ مومنون کے شروع لفظ افلح المومنون، قد افلح المومنون، مومن نجات پائے. کیوں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نماز میں خضوع اور خشوع سے انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ کوئی مذاقیہ افسانہ نہیں ہے. علی کے پیر میں جو وہ لگا تھا، ہاتھ لگانے سے چیختا تھا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے شاید مشورہ دے دیا، نماز پہ ٹائم پہ نکالو ورنہ بھی مشکل ہے. تیر لگا تھا. مولا نماز کے سجدے میں تھا، آدمی نے پیر لگا کے کھینچ کے نکالا. آرام سے علی نے نماز پڑھی.
پتہ نہیں چلا علی کو. نماز کے بعد دیکھا مصلی پہ خون ہے. یہ کیا خون ہے مصلی پہ؟ مولا تمہارا تیر نکالا گیا. اللہ خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا کیسا نکالا گیا، کیونکہ علی اس وقت اپنا کچھ نہیں تھا. آپ اپنی کوئی چیز بولتے نا یہ میری ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے. اگر یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ غریبوں کا ہے، غریبوں کو دینے سے تو دل دکھے گا، دل نہیں دکھے گا. اگر یہ علم میری نہیں ہے، امانت ہے. ہر ملنے والی کو بولو ہم یہ پلان عجیب بات ہم نے مدرسے میں سنی، بخل نہیں کرو. الحکمت ضال المومن، حکمت مومن کو گمشدہ ہے. یہ تو صرف روایت ہے، لیکن آیا اس گمشدہ میں آپ نے کبھی غور کیا؟ الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں. تمہارے نسبت ہم ان پڑھ ہے. بچپنے میں ہمارا اعلیٰ تعلیم پرائمری تھا، 5ویں جماعت پڑھ کے فارغ ہو گئے، آگے اور سکول تھا ہی نہیں. تو آپ حساب کیا، سوچا ہے یہ واجب نماز، ایک واجب نماز 10 حج کے برابر. حج بھی واجبات میں سے ہے. اور ایک واجب نماز، ابھی آپ جماعت نماز پڑھنے کا موقع آپ کو ملے گا. میں نے ایک فارمولہ ان کو بتایا تھا یہاں پر. کائنات میں سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ دنیا کے ورلڈ میں سب سے قیمتی جگہ مکہ. تو امام نے دوبارہ پوچھا مکہ کے اندر قیمتی چیز کون سی ہے؟ اصحاب نے بولا کہ خانہ کعبہ، مسجد الحرام، اس پر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ میں سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ آپ میں سے کوئی حج پہ گئی ہوئی ہے؟ اگر نہیں گئی ہے تو انشاءاللہ جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کی شادی ہو کے شوہر کے ساتھ چلے جائیں، اور جن کا ہو گیا ہے رب العزت ان کو لے جائیں اپنے ساتھ اور حج کرائیں. تو بولا پتہ نہیں اپنے رسول اللہ. مولا صادق نے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مسجد الحرام کے بعد کعبہ ہے. اچھا، اور کعبہ میں سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ تو آپ جائیں گے تو یہ اس کونے میں حجر اسود ہے، اور اس کونے سے 4 فٹ پر دروازہ ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ. حجر اسود اس کونے میں ہے، اسی کونے سے 4 فٹ میں خانہ کعبہ. اور جو کچھ گئی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ حجر اسود پہ جو رش ہوتا ہے ان کو روکنے کے لیے ایک پولیس اوپر بیٹھتا ہے. اسی جگہ کا نام حتیم ہے. بولا خانہ کعبہ میں سب سے قیمتی جگہ وہ 4 فٹ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے بائیں چوکٹ اور حجر اسود کے ساتھ ہے. اور جب امام زمانہ جل اللہ عنہ جو شریف تشریف لائیں گے، اسی 4 فٹ کی جگہ پر خانہ کعبہ کے ساتھ پشت لگا کے دنیا کو آواز دے گا، حجت خدا آیا ہوں آ جاؤ. مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال تک دنیا کے ہر آدمی کو مولا کے لفظ اپنے مادری زبان میں سنے گا. وہ ہر زبان میں نہیں بولا گا، وہ ایک ہی زبان میں بولے گا، عربی میں، لیکن سنے گا ہر ایک اپنی مادری زبان میں. قیمتی وہ ہے. اور روایت میں ہے کہ مسجد الحرام میں 1 رکعت نماز 2 لاکھ رکعتوں کے کتنے؟ 2 لاکھ رکعتوں کے. اور شاید اسی لیے کہا ہوگا
کہ دنیا میں 4 جگہ ایسے ہیں جہاں پر آپ کو حالت سفر میں بھی تمام پڑھ سکتی ہو۔ سفر میں اگر آپ جائیں گے یہاں سے حیدرآباد، ارے یار کیا کوئی تکلیف تو نہیں، تو اپنے کار میں آ گئے ہیں، روکو نماز پڑھیں، اگر کوئی واٹر پمپ پر رک کر وضو کر کے پوری نماز پڑھی تو نماز باطل ہے۔ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھنا، پوری پڑھو تو نہیں۔ اللہ نے جو کہا ہے وہی پڑھنا ہے، اپنی مرضی کی پڑھنا نہیں ہے۔ لیکن 4 جگہ ایسے ہیں کہ جہاں کا حالت سفر میں بھی آپ کو اختیار ہے پوری پڑھنے کا۔ ایک مسجد الحرام، بعض مجددین نے پورا مکہ کہا ہے۔ دوسرا مسجد نبی مدینہ منورہ۔ تیسرا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک، پورے کربلا نہیں، حرم مبارک یعنی حائر حسینی، حسین کے روضے کے ارد گرد، حسین کے روضے کے ارد گرد جو مساجد ہے اندر حرم میں۔ اور آپ نے جو قبے کا کہا وہ بھی بتاؤں گا ابھی، چلو یہ کتاب یہیں رہ گئی۔ قبے کا جو کہا، اس قبے کا مسئلہ یہ ہے کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس شہادت عظمیٰ کے بدلے میں 4 چیزیں حسین کو دیا ہے۔ وہ کسی امام کو، کسی نبی کو، کسی ہمارا 12 امام میں سے کسی کو، بلکہ حضرت علی کو بھی نہیں دیا ہے، صرف دیا ہے حسین کو 4 چیزیں۔ ابھی آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں، سمجھ کے جاؤ۔ نمبر 1، امامت حسین کی ذریت میں قیامت تک۔ نمبر 2، استجابت الدعا تحت قبتہ۔ اب یہ میری بیٹی نے اشارہ کیا تھا نا، یہ گول قبہ ہے، اس کے نیچے بالکل روضہ ہے۔ روضہ کے قریب جاؤ تو قبہ کے نیچے آ جاتے ہو۔ اس قبہ کے نیچے دعا، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اتنا یقین کرو کہ میری دعا قبول ہے۔ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں، شک کے ساتھ نہیں، اللہ نے دیا ہے پورا قبہ کے نیچے۔ پیغمبر کا قبہ کے نیچے ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ دوسرا امام کے ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ حسین کا نہیں، شک نہیں کرنا۔ استجابت الدعا تحت قبتی، قبہ کے نیچے دعا قبول ہے۔ میں نے ہاتھ قرآن پہ رکھ کے بولا نا، بس آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا تو آپ نہ شیعہ ہے نہ مسلمان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ اور تیسرا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے تربت میں شفا۔ تربت اگر ملے سجدگاہ، اس کو بہت حفاظت سے رکھیے گا۔ اس دن میں نے کپڑے بنوایا تھا، کرتا بنایا تھا، وہ درزی نے یہ جیب نہیں بنایا تھا۔ میں نے دوبارہ بھیج دیا کہ یہ جیب بناؤں، سجدگاہ اس جیب میں نہیں رکھتا ہوں۔ میں سجدگاہ یا تسبیح اس جیب میں نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ ان کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہاں رکھتے ہیں۔ وہ سمجھو کہ یہ کیا ہے۔ یہ سجدگاہ وہ ہے، ابھی آپ جا رہے ہو تو یہ سجدگاہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس کے اوپر نماز پڑھو تو وہ نماز کو لے کے جاتا ہے، جا کر راستے کے ابھی بتانے والا تھا، اس طرح پہلے ہی آ گئی بات۔ 7 ابھی آپ زیارتوں پہ جائیں گے، جگہ جگہ کسٹم ہونا ہے،
کسٹم کے بعد پھر وہ ایسے چاک مارتا ہے وہ کسٹم والا افسر، پھر باہر نکلتے تو وہ چاک دے کر پولیس چھوڑتے ہیں یہ کسٹم ہو گیا کر کے، پھر دوسرے کسٹم پہ جاتے تو پھر وہ اندر دیکھ کر پھر کچھ نہیں ہے تو پھر وہ چاک مارے گا، پھر باہر پہ جو گیٹ پہ جو پولیس ہے وہ چاک دیکھیں گے پھر چھوڑیں گے۔ آپ کی نماز ملک معین ہے، یہ یاد رکھو، آپ کی نماز کیا، آپ کے ناخن کے لیے ملک معین ہے، ناخن کاٹو تو بکھیرو نہیں، پھینکو نہیں، کسی چیز میں لپیٹ کے رکھنا سنت ہے، کیوں کہ تمہارے ناخن پہ جو ملک مقرر ہے وہ آپ ان کو چننے میں ان کو زحمت نہ ہو، کہ ملک مقرر ہے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے کا 3 فائدے ہیں، تو یہ ملک آپ کی نماز لے کر روانہ ہوگا اور دعا کرے گا، تو نے مجھے اتنا جلدی فارغ کر دیا، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے، نماز لے کے جائے گا۔ اور بیٹھا وہ ٹی وی کی طرف سارے گھر والے جمع ہوں گے، ایسے بیٹھے ہیں، اور وہ جانتے ہیں وہ عورت بھی وہ مرد بھی اور وہ چیزیں بھی سب بناوٹی ہے، کہیں جا کر لاہور میں جا کر یا اس میں جا کر ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے، اپنے پیسہ بنانے کے لیے ڈرامہ بنایا ہے، اور یہ حقیقت ہے قرآن، یہ ادھر چھوڑ کے ایسے بیٹھے ہیں، جیسے قیامت برپا ہو رہی ہے، جیسے کہ واقعہ یوسف اور زلیخا دونوں آ گئے ہیں، وہ دونوں کم وقت نہیں ہے ادھر، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو نماز اول وقت میں امام صادق نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کو 2 چیزوں سے پہچانو کہ یہ شیعہ ہے، اوقات نماز کی پابندی اور حسن سلوک اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ، ان 2 چیزوں سے پہچانو کہ ہمارا شیعہ ہے۔ پیغمبر کی بیویاں، ائمہ کی بیویاں کہتی ہیں کہ جب امام زین العابدین رسول اسلام ہمارے ساتھ کھیلتے ہنستے رہتا تھا، بیویوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے رہتا تھا، اچانک اذان ہوتے ہی پتہ چلتا تھا کہ ہمیں پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنے سے تمہارا نماز کا موکل ملک آپ کو دعا دیتا ہے، ایک۔ دوسرا فائدہ، دنیا میں جس کونے میں بھی ہے امام زمانہ، پھیل کے مت بیٹھو، قرآن میں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم افصحوا فافصحوا، اے ایمان والو مجلس میں اگر کوئی آئے گھسک کے جگہ بنا بولے تو گھسک کے جگہ بنا دو، یفصح اللہ لکم، پھر اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں جگہ بنائے گا۔ ایک فائدہ ملک کی دعا، دوسرا فائدہ اس وقت امام زمانہ جہاں بھی ہے اول وقت ہم کو سنت ہے اول وقت نماز پڑھنا، ان کو واجب ہے۔ جو چیز ہم کو سنت ہے ائمہ طاہرین پر معصومین پر واجب ہے، اس لیے عین وقت میں امام زمانہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور اسی وقت آپ بھی وضو کر کے کھڑی ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ تو تیری نماز کہیں بھی امام ہے، امام پڑھے گا، امام کے پیچھے شمار ہو یا نہ ہو، لیکن امام کی نماز کے ساتھ تمہاری نماز جائے گی۔ کیونکہ امام کے پیچھے جماعت ہو گئی یا نہیں ہو گئی وہ چھوڑو، لیکن یہ اتنا تو ہو گیا کہ امام کے اول وقت میں پڑھتا ہے تو اس وقت امام کی نماز کے ساتھ تمہاری نماز چلی جائے گی۔
تو آپ نے ہمارا استاد بھی نہیں بولتا، سر یاد کیا آپ لوگوں نے، ہمارا سر وزیری کو دعوت کرو کر کے بلایا آپ نے. اگر میں اپنے ساتھ 2 شاگردوں کو بھی لے کر آیا تو آپ نے بلایا تو مجھے، لیکن آقا میں نے تو آپ کو بلایا تو ان کو کیوں لایا، واپس کرو بولو گی؟ نہیں، احترام مند کبھی ایسا نہیں بولو گی. آپ کی ارادت تو نہیں تھا لیکن میں لے کر آیا، ابھی کھلانا پڑے گا. اگر تم ایک احترام کی خاطر ایک بندہ گناہگار بندہ، آپ سب سے میں گناہگار ہوں، ایک گناہگار بندے کے چونکہ آپ کے ایک نسبت استاد و شاگرد کا نسبت کی وجہ سے آپ اس کے احترام کے خاطر ان کو واپس نہیں کرتے ہو، تو ارحم الراحمین اس کے امام کی نماز کے ساتھ آپ کی نماز گئی کیا؟ امام کی نماز کو اٹھا کر آپ کی نماز کو پھینک دے گا؟ نہیں پھینک سکتا. آپ کی نماز قابل قبول ہو یا نہ ہو، امام کی نماز کے گود میں چھپ کے جا کے ادھر حاضر پہنچ. اللہ قبول کرے گا. وہی ہے ہم کو معاف کر کے جنت لے جانا، ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری یہ نماز ہے، یہ نماز نہیں ہے. وہ انشاءاللہ تھوڑے دیر میں بتا دوں گا. نماز زہرا پڑھتی تھی، وہ اسی کا نام نماز تھا. یہ ایام زہرا چلتی ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں آپ کو واجب نماز کے بارے میں اللہ نے نہیں بولا. ادھر بھی آیتیں ہیں نا، ادھر بولا کیا؟ جب واجب نماز کی شرائط پورے ابھی میں نہیں سنا سکتا ہوں. اگر مسلسل 4-5 درس ہو گیا تو پھر میں مکمل کروں گا. امام کے پاس ذکر ہوا نماز کا، اتنے سخت شرائط. یہ نہیں آپ نہیں بولو کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، نہیں. نماز کی قرآت کیسی ہے تمہاری؟ وقت کا انتظام کیسا ہے تمہارے؟ جسم پر لباس کیسے ہے تمہارے؟ کھانے والا کھانا ابو کہاں کام کرتا ہے، وہ کہاں سے لاتا ہے تمہارا؟ یہاں بہت سے مقامات ہے. کچھ جگہ ہے بنڈل کے بنڈل ملتے ہیں، کچھ جگہ ہے گن کے 900 1000 15,000 5,000 روپے ملتے ہیں. کیا کھاتے ہو آپ؟ کن پیسوں سے آپ نے مکان خریدا ہے؟ وہ مکان بھی نماز پڑھنے کا قابل ہے کہ نہیں؟ نماز کے شرائط پورا کر کے پڑھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. حتیٰ خوشبو لگا کے نماز پڑھنے والا، بغیر خوشبو پڑھنے والا نماز کے 70 رکعتوں سے خوشبو لگا کے پڑھنے والے کے 1 رکعت افضل ہے. شادی شدہ کے 1 رکعت بغیر شادی شدہ کے 70 رکعتوں سے افضل ہے. انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنے والا دائیں ہاتھ میں، یعنی اللہ آپ کو سجاتا بھیجا رہا ہے. سرما لگاؤ، انگوٹھی پہنو، اچھے کپڑے صاف کپڑے پہنو. النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا جز ہے. وہ صاف ستھرا بن کے بیٹھو اور انگوٹھی پہنو اور یہ پتہ نہیں کیا میک اپ کرو، سب اچھے لباس پہن کے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو تمہیں اتنا دے دوں گا، یہ نہیں کرو تو اتنا دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کے بندے بند سچ کے اس کے سامنے آنے کو پسند کرتا ہے. زبان سے پڑھنے والی نماز تو وہی ہے، لیکن تم بند سچ کے جاتے ہو نا، اور بند سچ کی جو نماز پڑھتے ہو. چلو پھر اس طرف نہیں جاؤں گا، ادھر سے ہی پھر واپس. امام نے علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین جگہ وہ ہے. اب آ جاؤ
ایک حدیث آپ نے سنا نہیں، آپ سناؤں گا آج کو. شاید اسی لیے یہ 4 جگہوں پر تمام پڑھنا بھی جائز ہے کہ جہاں پر مسجد الحرام میں اگر قصر پڑھو یہ جائز ہے، اجازت ہے، باطل نہیں ہے. تمام بھی پڑھو تو وہ بھی صحیح ہے. باقی ہر جگہ پر تمام پڑھو تو صحیح نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. رسول نے اس لیے فرمایا ہے ہوگا کہ ایک رکعت نماز میں 2 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، تو 2 قصر پڑھیں گے تو 4 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا. اگر پوری پڑھیں گے تو پھر 4 دو 8 لاکھ رکعتوں کا ثواب ملے گا. 8 لاکھ رکعت ایک رکعت میں. میں کہتا ہوں یہ ہمارا مسجد خیر العمل ہے، تو آپ لوگ جہاں جہاں سے آئے وہاں مساجد ہے، کچھ جگہوں پر خواتین کی بھی ہوتی ہے. جماعت کی نماز، آیا مسجد الحرام میں فرادہ جماعت کی نماز پڑھنا بہتر ہے یا مسجد خیر العمل میں باجماعت پڑھنا بہتر ہے؟ آپ ضرور بولیں کہ نہیں خانہ کعبہ ہے نا، نہیں خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھو 2 لاکھ 4 لاکھ 4 رکعت میں 4 دو 8 لاکھ. لمٹ تو ہے نا، لمٹ 4 لاکھ ہو یا 8 لاکھ ہو یا 9 لاکھ ہو. اور اس لیے میں ادھر ادھر کہیں نکل جاؤں گا کہ ایک مسئلہ یاد آ گیا، وہ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا. میں نے آغا سستانی کی کتاب میں حوالہ دے کے کہتا ہوں، لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین کے حرم میں 1 رکعت نماز کا 4 لاکھ رکعتوں کا ثواب ہے. اب میں نے یہ کتنا گستاخی کی کہ مسجد الحرام میں افضل ہے یا ادھر ہمارے بفر زون میں ہے یا ادھر ہے یا کہیں بھی مسجد ہے باجماعت افضل ہے. یا آپ تو حیران ہو گئی ہوں گی. نہیں، تمام مجتہدین، ہم تو چھوٹے تھے ابھی بوڑھے ہو گئے. ہم جب چھوٹے تھے اس وقت آغا ابو الحسن اصفہانی کے نام سے کوئی مسجد تھا، اس کے ہمارے والدین تقلید کرتے تھے. اس ابو الحسن اصفہانی سے لے کے آج آغا خامنئی تک سب کے رسالے میرے پاس موجود ہے. علامہ طالب جوہری نے بولا یہ کمال آپ کا ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. گھر میں آیا تھا وہ دیکھ کے. ان تمام مجتہدین نے نماز باجماعت کے بارے میں ایک حدیث سنایا، لکھا ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کرو. یہاں میں نہیں یہ کہتا غزیزی نے بولا یا محمد حسن نے بولا یا شیخ فلان نے بولا یا مولانا پیش امام نے بولا، نہیں. بہت سے پیش امام ہمارے جیسا کچھ نہیں جاننے والے بھی ہے، قرات خراب والے بھی ہے، وہ نہیں. باجماعت دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور اس جماعت میں 10 سے زیادہ افراد ہو، غور سے سن لیجئے گا، باجماعت نماز قائم ہو اور اس باجماعت نماز میں 10 افراد سے ایک آدمی بھی زیادہ ہو. اب یہ تمام مجتہدین جماعت کی نماز کے ثواب میں لکھتے ہیں. آپ واقعا تعجب کریں گی، کیا رحمت والا خدا ہے. اب لکھتے ہیں یہ تمام مجتہدین، کوئی راوی نہیں. یا آج کل بہت سے لوگ کتابیں لکھنا شروع کر دیا ہے دین کو ستیاناس کرنے کے لیے. کتابیں لکھنا شروع کر دیا، ان کے پاس کچھ علم ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے لکھا ہے جتنے امام زمانہ اجل اللہ وجہ شریف کے نائبین بن کے گزرے ہیں مجتہدین،
مجتہد کو کوئی معمولی شخصیت نہیں سمجھنا ہم۔ میں ایک بات بتاؤں، بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی آپ مدرسے میں آئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا، ورنہ گھر میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ مدرسے میں آ گئی تو آپ متورک ہو گئی، گھر میں آپ کو ایسا کوئی ویلو نہیں تھا خدا کے پاس بھی۔ جب مدرسۃ القائم کے نام سے گھر سے نکلی تو اللہ نے ملائکہ سے کہا جاؤ میری بندی کے پیروں کے نیچے پر بچھاؤ۔ پہلے کوئی مرغی بھی پر نہیں بچھاتا تھا تمہارے لیے، ابھی ملائکہ پر بچھاتے، اتنی قیمتی ہو گئی مدرسہ کی وجہ سے۔ اچھا، تو ان سب مجتہدین نے اپنے رسالے میں باجماعت نماز کے ثواب کا لکھا ہے کہ اگر ایک جگہ جماعت ہو اور جماعت کے پیشوا صحیح ہو اور وہاں 10 ایک آدمی بھی زیادہ ہو تو اس نماز کے ایک رکعت کا ثواب لکھنے کے لیے تمام جنات اور انسان منشی ہو، دنیا کے درختوں کے قلم بنائے، دریا سیاہی بن جائے اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کے کاغذ بن جائے، اور جنات انسان مل کے اس ایک رکعت کے ثواب لکھنے کی کوشش کریں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، قلم بھی ختم ہو جائیں گے، جنات و انسان سب تھک جائیں گے، اس رکعت کے ثواب لکھ نہیں پائیں گے۔ میرے تجزیہ یہ ہے کہ ادھر لیمٹ ہے 4 لاکھ صحیح، 8 لاکھ صحیح، 10 لاکھ صحیح۔ مولا امیر المومنین کے حرم میں 4 لاکھ، میں نے بتایا آپ کو، یہ بھی آپ نے نہیں سنا تھا۔ مسجد الحرام میں 2 لاکھ، مسجد نبی میں 50,000 کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر کوئی لیمٹ ہے نہیں، وہ ان لمٹ، یہ ان لمٹ والے حساب ہے۔ اس جماعت کے اندر جنات انسان مل کے بھی پورا نہ کر سکے، اس کا مطلب کوئی لیمٹ نہیں ہے، تو پھر ان لمٹ زیادہ قیمتی ہے لمٹ والا سے۔ اس لیے یہاں کے وہ جماعت شرائط کے ساتھ قائم ہو جائے تو مسجد الحرام میں فرادہ پڑھنے سے، ہاں یہ شرط دیا میں نے، اور اگر میرے مولا آئے اور وہاں جماعت پر آئے تو اس کا کوئی اس بات ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ابھی تک اس جگہ پر فرادہ ہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، لیکن اب مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ جماعت میں، اپنا آرام قل اللہ خود پڑھو، اور وہ لمبا چوڑا سورہ پڑھتے ہیں تو ان کا انتظار کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز باجماعت کا یہ اجر۔ اچھا، اور وہ ایک چیز وہاں رہ گیا، میری یہ بری عادت ہے، کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو خالق کائنات نے 4 چیزیں دی ہیں۔ ایک بولو، ابھی بولا تھا میں نے، قبہ کے نیچے دعا قبول ہے، دوسرا اس کی ذریت میں قیامت تک امامت ہے، تیسرے اس کے تربت میں شفا ہے۔ کبھی آپ نے مجھ سے یا کسی مولوی سے یا اندر سے لا کے وہ ڈاکٹر کو لعنت بھیجو چھوڑو کر کے چٹ لیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر سے استخارے کرواتے، میرے فلان ڈاکٹر کا دیکھو، میں کہتا ہوں نہیں آتا ہے، اس دوسرے ڈاکٹر کو تو نہیں آتا۔ نہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ مدینہ میں کوئی اسپتال تھا کہ نہیں؟ بولو، ہوگا نا، ضرور ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی حکیم تو ہوگا۔ حسنین دونوں بیمار ہو گئے، حضرت زہرا نے ہسپتال لے گئی؟
حضرت علی دونوں نے، ایک نے حسن کو لیا، ایک نے حسین کو لیا، حکیم کے پاس گیا، السلام علیکم، ہمارے بچے بیمار ہیں، کوئی دوائی کھلاؤ. نہیں، جو زہرا تھی، زہرا کے کنیز، قرآن کے بغیر بات نہیں کرتی تھی. فضا وہ ابھی میں نہیں بتا سکتا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن پر عمل کیا. اے میری بیٹیوں، کچھ میری مائیں ہیں، کچھ میری بہنیں ہیں، کچھ میری بیٹیاں ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے، یعنی نماز اور روزے سے. میں آئندہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، خلوص دل سے، جس حاجت کے لیے بھی پریشان ہو، آپ 2 دن روزے رکھنے کی نظر کرو، اور صبح کے شب نماز میں 1-2 رکعت نماز پڑھو. اس لیے بیمار ہو گئے حسنین، زہرا نے نظر کیا 3 دن روزے کا، دونوں ٹھیک ہو گئے، پھر ادھر نہیں جائیں گے، تو دور چلے جائیں گے. اس لیے تو مسئلہ کیا ہے؟ حسین کی تربت میں شفا، رسول کے تربت میں ہوگا، ممکن ہے لیکن گارنٹی نہیں ہے. علی کے تربت میں نہیں، ممکن ہے ہوگا لیکن گارنٹی نہیں ہے. باقی 11 اماموں کا سب کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن حسین کے تربت میں گارنٹی ہے. اس کے بارے میں میرے پاس بہت سے مواد ہے، وہ بھی بتا نہیں سکتا ہوں. اس میں گارنٹی ہے، اور گارنٹی سے کیا بتاؤں؟ ایک تو قرآن پر قسم کھایا، بار بار کیا کروں؟ گارنٹی اتنی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی مومن نے میرے جد امجد کے خاک شفا کو اچھی طرح سنو، میرے خدا نہ خواستہ شیطان لوریا تو نہیں دینا، نیند تو نہیں آتی. اچھا، میرے جد امجد کے خاک شفا کو کوئی ڈاکٹر کی دوائی کی طرح نیت سے کھائے. ڈاکٹر نے، مجھے کھانسی ہو رہی تھی، ڈاکٹر نے مجھے شربت دے دیا، چلو ڈاکٹر نے لکھا ہے، ممکن ہے ختم ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہے قبول ہوتی، بہت سی. میرے پاس یہاں سے یہاں تک پورا کمرہ کلینک بن گیا ہے. 4 سال میں میرے، آپ جیسے میرے ماننے والے، کوئی امریکہ سے، کوئی دبئی سے، کوئی کہاں سے، کوئی سنگاپور سے، کوئی دوائی وہ مولانا کے گھٹنوں کے لیے، میرے گھٹنوں کے لیے دوائیاں لا کے پورا کلینک بن گیا ہے. ابھی میرے گھٹنے ٹھیک نہیں ہوا. امام فرماتا، میرے جد امجد کے خاک شفا کو شاید علاج ہو، میں بولتے ہیں کھاؤ. اس طرح کھائے. اس نے تو خاک شفا نہیں کھایا، ہمارا گوشت کھایا. اب کتنے بڑے وارننگ ہے، دیکھیں آپ. یا وہ نہ کھائے، وہ حسین کو پہچانتا نہیں ہے، یا کھائے تو پھر وہی قسم کھا کے، اگر یہ دوائی مجھے نہیں ہوئی تو بس میں ختم مر جاؤں گی. مر گیا وہ بھی دوا ہے. ہم نجب میں بھی جب پڑھتے تھے تو 2 ایسا کیا میں نے، 2 علماء کا، اور گاؤں میں بھی ایسا کرتے ہیں. آج کل کیونکہ ترقی کا زمانہ ہے، دوائی کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتے ہیں، دوائیوں کی وجہ سے کر رکھتے ہیں. اس زمانے میں زبان بند ہو جاتا تھا 3-4 دن تک جان کنی کے عالم میں. تو جان کنی کے عالم میں پریشان حال ہو تو معمولی سے خاک شفا الگ چٹا دو، خاموش ہو جاتا تھا. وہ بھی جان کنی سے نجات تو مل گئی نا، مرنا تھا. تو اس لیے جعل شفا فی تربتی، مولا فرماتا کہ حسین کے تربت میں شفا قرار دیا رب العزت نے. اور کسی امام کے تربت میں ممکن ہو، ممکن نہ ہو، میں بولا گارنٹی نہیں ہے.
اس میں گارنٹی ہے، اور اس کو گارنٹی نہ سمجھے تو یہ تیری غلطی ہے۔ اور ایک پانچویں چیز، چار بتا دیا نا، 3 بتا دیا نا، ہاں۔ تو چوتھی چیز، حسین کو اللہ نے کیا دیا ہے کہ زائر حسین، حسین کی زیارت کرنے والا اپنا گھر سے نکلے، رشیا سے نکلے، کراچی سے نکلے، گلگت سے نکلے۔ ہمارا ایک ماموں، میں تھوڑا بہت پہچانتا ہوں، اس زمانے میں یہ گہما گہمی نہیں تھی، وہاں گلگت سے پیدل جا کر کربلا کی زیارت کر کے 2 سال میں پیدل واپس آ گیا ہے۔ ہمارا سا کا ماموں تھا۔ تو جو آدمی اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلے اور وہ جا کے زیارت کر کے واپس آنے تک جتنے دن لگے، وہ دن زوار کے عمر سے کٹوتی نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہ کسی اور کے لیے یہ بھی نہیں ہے، مثلا آپ 1 جنوری کو یہاں سے نکلے، آج کل کے جہاز میں کیا ایک دن جائے زیارت کر کے اگلے دن آ گئے، 2 دن لگ گیا، لیکن وہ اس کی بات کرو جو پیدل ہیں۔ اب یہ پیدل جو جمع ہو رہے ہیں نا، اس میں بھی یہ فلسفہ ہے۔ تو جتنے دن آپ گھر سے نکل کے جا کر زیارت کر کے واپس آنے تک جتنے دن لگیں گے، وہ دن یعنی اس وقت آپ جس وقت کربلا روانہ ہوتے تھے آپ کے 30 سال باقی تھا، 30 سال باقی تھا آپ کے عمر میں، حساب تو اللہ کے پاس ہے نا، اور وہ جا کے زیارت کر کے واپس پہنچو تو 30 سال باقی ہے۔ یہ امام حسین کو دیا ہے رب العزت نے۔ اب نماز باجماعت، یہ بولو کہ وزیر نے یہ کہا ہے، کوئی مباحثہ کرنا آئے گا تو میرے پاس آئے گا۔ یہ شرط ہے فرادہ، مسجد الحرام میں کوئی فرادہ نماز پڑھے تو اس فرادہ نماز سے یہاں کے باجماعت نماز بہتر ہے مسجد الحرام میں فرادہ پڑھنے سے۔ لیکن مسجد الحرام بھی ہو اور جماعت بھی امام کے ہی قیادت میں ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹائم کتنا ہونا چاہے؟ کب شروع کیا تھا ہم نے؟ سر ایک سوال ہے، آپ نے کہا سرما لگائیں نماز پڑھنے کے لیے، تیاری بتائی اس میں، آپ نے کہا سرما، تو خواتین بھی سرما لگا کے نماز پڑھ سکتی ہیں یا کہ صرف مرد حضرات؟ نہیں، وہ خواتین اگر جا کے مردوں کے ساتھ بھی پڑھنا چاہتی ہے تو سرما نہ لگائے، باقی گھر میں تو ہاں، گھر میں باقاعدہ سرما لگائے، پہنے، خوشبو لگائے، نماز پڑھے۔ گھر میں ایک کمرے کو نماز کے لیے مختص کرے، چھوٹی سی جگہ کو کم از کم ایک چھوٹا سا تختہ بنا کے، وہ مسجد سمجھے آپ، وہاں جا کے نماز پڑھے، دوسرے لوگوں کو منع کرے، وہ آپ کی مسجد ہے۔ مسجد المرأۃ بیتھا، شور مچائے ادھر عورتوں نے، مدینے میں مردوں نے جماعت پڑھی اور ہم مسجد محروم ہو گئی ہے، کیا بات ہوئی ہے وہ؟ تو پھر رسول السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد المرأۃ بیتھا، عورت کی مسجد ان کا گھر ہے، گھر میں نماز پڑھتی ہے، مسجد کا ثواب ملتا ہے، عورت کو مسجد کا ثواب ملتا ہے۔ ان مردوں نے جا کے شہید ہو کر زخم کھا کے کسی کا وہ کاٹ جاتا ہے، کسی کا سر کٹ جاتا ہے، ہم تو آرام سے گھروں میں بیٹھے، ہم کو جہاد کا ثواب ہمیں نہیں مل رہا۔ رسول صاحب نے فرمایا ان مردوں سے زیادہ عورت کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔
عورت زندگی بھر مجاہدہ ہے اور مرد ایک دفعہ جہاد کے لیے جاتا ہے. یعنی ایک عورت کا ایک بچے کو 9 سال پیٹ میں اور 2 سال گود میں رکھ کے اس کو اسلام کے احکام سکھا کر چھوڑنا عورت کے لیے بہترین جہاد ہے. بچے کا جننا بہترین شہادت ہے. یہ آج کل کا والا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے کی بات ہے. تو مسئلہ باجماعت نماز جہاں کہیں بھی ہو، اگر عورتوں کو شریک ہونے کا انتظام کیا ہوا ہے تو آپ شریک ہو جائیں. اور بس ایک حدیث سنا کے انشاءاللہ آپ کی زحمت ختم کروں گا. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لا یزال یتقرب الی عبدی المومن بالنوافل. واجب نمازیں نہیں، قرآن واجب نماز کے بارے میں بہت سے آیتیں ہیں، ان سے چند آپ کو سناؤں. وہ تو شروع میں پڑھا تھا، قرآن کا شروع ہی نماز پڑھو سے ہے. یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ، نماز خرید کرتے ہیں. اور دوسری سورہ انعام ہے، قل ان ھدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین وان اقیموا الصلاۃ. اور اس کے بعد سورہ انفال میں ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الی آخر. اور خداوند تبارک تعالیٰ پر یہ میں آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خضوع و خشوع اپنے اندر پیدا کرو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھو. امی نے زبردستی جگہ دیا تو وہ جا کر کمرے میں پڑھ کے آنے والی نماز امی کے پاس بھی پڑھو تو بھی ایسے ہی پڑھو. ادھر تو وہ ڈرامہ ادھر تک پہنچا تھا، آگے کہاں پہنچے گا پتہ نہیں. جلدی سے وہ اللہ اکبر روانہ ہو گئے. اوپر کیا بولا، نیچے کیا بولا، کچھ پتہ نہیں. یہ نماز شافعی نے روز قیامت ہے میری بیٹیوں. قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں میں سے ایک نماز ہے. شفاعت کرنے والے کے ہاتھ ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، پیر ہوتے ہیں، دماغ ہوتا ہے، اس کو پہچانتا ہے یہ میرے پڑھنے والا ہے. اور 70 جنت کے حلیے پہن کے یہاں پر ہم سے حساب کتاب لیا جاتا ہے. نماز ادھر بیٹھے ہیں، میرا نماز بھی ہے، آپ کا نماز بھی ہے. آپ کے نماز سے خوشبو آ رہی ہے، جنت کے کپڑے پہنے ہیں. یہ میری نماز ہے. ہاں جلدی آ جائے تو اچھا ہوگا، جلدی میرے پاس آ جائے. دوسرے کی نماز ہے، یہ کس کی ہے؟ وزیری کی ہے. یہ آندھی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے. وہ پکارتی ہے ضائعتنی ضیعک اللہ، تم نے مجھے جس طرح ضائع کر دیا اللہ تمہیں ضائع کر دے. میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے پیر نہیں ہیں، میرا ہاتھ نہیں ہے، میں آ کر تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت نہیں لے جا سکتی. اسی لیے میں نے بولا نا، خوشبو نے کہا کہ قرأت صحیح کر کے بنا کے پڑھو تو بن کے تمہیں شفاعت کے لیے آ جائے گی. یا قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں میں سے نماز. یہ شافعان روز قیامت ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یزال یتقرب الی عبدی المؤمن بالنوافل. یہ واجب نمازوں کے شرائط بیان کیا امام زین العابدین نے. تو اصحاب نے بولا، مولا ہم تو پھر مر گئے، ہماری نماز قبول ہی نہیں ہے. تو نہیں، مولا نے بولا نہیں، ڈرو نہیں، نوافل نہیں چھوڑو، نوافل کے ذریعے سے ایلفی لگ جائے گی.
واجب نمازوں میں اللہ فرماتا نفل نمازوں کے ذریعے سے میرا بندہ میرے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ میں ان کے دیکھنے والی آنکھ، میں ان کے پھیلانے والا ہاتھ، میں ان کے چلنے والے پیر بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واجب نمازوں کے ذریعے سے نہیں، نفل نمازوں کے ذریعے سے میرے نزدیک ہوتا میرا بندہ۔ اور خدا بنتا و تعالیٰ، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 5 منٹ ہے۔ بس تو پھر میں یہاں موقوف کر دیا نماز کو۔ ایک چیز کمپلیٹ نہیں ہو پائی تھی، آپ نے فرمایا تھا اول وقت نماز کے 3 فائدے، تو آپ نے 2 بیان کیے تھے۔ ہیں؟ اول وقت نماز پڑھنے کے 3 فائدے آپ بتا رہے تھے، تو وہ 2 بیان ہوئے تھے۔ اچھا، 3 فائدے، 2 تو بتا دیا، کون سا؟ پہلا بتایا تھا کہ وہ فرشتہ جو نماز کو موقع ہے، باجماعت نماز پڑھنے میں 3 فائدہ یہ ہے کہ باجماعت میں، ابھی میں نے ایک تو میں نے بولا امام کی نماز کا اول وقت نماز پڑھنے کے 4 فائدے آپ نے بتانے تھے، تو اس میں سے آپ نے 2 بتائے ہیں، ایک باقی ہے۔ اچھا، ایک تو ملائک جو ہے وہ اول وقت میں نماز لے ہاں، جاتے ہیں، ایک تو امام کے ساتھ ایک امام کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ باجماعت نماز میں ہلو نہیں، تو اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ تیسری آپ نے فردہ نماز اور باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کے فوائد بتائے، اور مسجد کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ میرے یہود اور نصارہ ملے تو ان کو سلام کرو، لیکن میرے امت کے یہود نصارہ کو سلام نہیں کرو۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے امت کے یہود نصارہ کون ہیں؟ بولا یسمع الذین یسمع الاذان والاقامہ ولا یحضر فی الجماعہ، وہ لوگ جو اذان و اقامت سنیں گے مسجد میں نہیں جائیں گے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ نماز میں آنے والے کو جس صف میں رہنے والا ہے، اگر وہ ان کو نہیں دیکھتے ہیں تو اس کی حالت پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں گیا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو اگر پتہ چلا بیمار ہے، یہ سب ان کو عیادت کو جاتے ہیں، پتہ چلا خدا نخواستہ محروم ہو گیا، یہ سب ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہاں جماعت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو تو کہاں مر گیا، کہاں جیا، کہاں گیا، پتہ نہیں چلے گا۔ بس ٹائم زیادہ تو نہیں لگا، کیا بول رہی تھی؟ بس میں دو باتیں کہ صرف چونکہ ایام زہرا چل رہا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے وفات کے ایام ہیں، لیکن حضرت زہرا سلام علیہا کی نماز 9 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئی، اور عبادت کا یہ عالم تھا، وہ نماز 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 کہنے والا رسول بیٹی کے پاس آ کے ہاتھ جوڑتا ہے، بیٹی تم رحمت اللہ عالمین کی بیٹی ہو، اتنے محنت کی تمہارے گھٹنے سوجن آ گیا، اس میں تمہارے پاؤں میں سوجن آ گیا، کیوں اتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ اپنے ٹائم میں تھوڑے سے نمازیں پڑھو۔ ہر نماز پڑھنے سے خوش ہونے والا اور ہر کو پڑھانے والا نبی مجبور ہو گئے بیٹی کو ریکویسٹ کرنے پر، عبادت فاطمہ زہرا کی عبادت۔ اور فاطمہ زہرا کے پاس فارسی شاعر کہتا ہے مننے میں گویم کیا علی جناب ہست پیغمبر ولی دارت کتاب، میں یہ نہیں کہتا کہ فاطمہ نبی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آسمانی کتاب ان کے پاس ہے، صحیفہ زہرا۔ آسمانی کتاب پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے، ہر کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اب امام زمانہ لے کر آئے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نصیب کرے دیکھے زہرا کے صحیفے میں دنیا کے ہر چیز اس میں جمع ہے،
اور حضرت فاطمہ زہرا انسیہ حورا 15-20 کے قریب ان کا نام ہے. ابھی ٹائم کم ہو رہا ہے اس لیے ورنہ بتا دیتا وہ نام. حضرت انسیہ یا حورا کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والی جنت کی حور. کائنات میں ایک معصومہ پورے کائنات میں کہ معصوم سے معصومہ کے نکاح صرف یہ ایک ہے، اور کہیں اگر پیدا کرو میں انعام دے دوں گا آپ کو. 2 معصوم کا نکاح، بیوی بھی معصومہ، شوہر بھی معصومہ، صرف ایک جوڑا ہے یہ بس، اور کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گا. شادی کے اگلے دن رسول نے دونوں سے پوچھا، ہمارے یہاں ایسی بات ہو تو مذاق اڑایا کر کے غصہ میں آئے گا. رخصتی کیا ملائکہ کے ساتھ. علی زہرا کو کیسا پایا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ بہترین مددگار، بہترین مددگار. زہرا نے بولا علی کو بہترین مددگار. ایک دوسرے کی مدد اشعار پڑھتی جا رہی تھی، ذوالفقار دھوتی جا رہی تھی. مت جاؤ علی کہیں شہید ہو جاؤ گے. نہیں، نصف الدین زہرا سلام اللہ علیہا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ نماز کا یہ عالم تھا کہ الگ کمرے میں جاتی تھی. آخر عمر میں یہ تو آپ علماء سے یہ سنا ہے کہ نہیں، سجدہ. نماز کی اہمیت اب دیکھو، نماز کی اہمیت دیکھو. جتنے امیر المومنین شہید ہوا سجدے میں، حضرت زہرا شہید ہو گئی سجدے میں. بولا کہ میں سجدے میں جاتی ہوں، فضا میرے بچے آئے تو مجھے آواز دینا. اگر میں نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں دیا تو سمجھو کہ میری بیوی چلی گئی. سجدے میں حسین کا سر سجدے میں. یہ سجدہ اتنا پیار تھا ہمارا امام کو، اس لیے نماز کی اتنی اہمیت ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا اتنے مصائب میں گری ہوئی تھی. اب فضائل بیان کرنے کا ٹائم ختم ہو گیا، میں مجبور ہو گیا. ایک بات بتاؤں آپ کو، واقعاً ناقابل برداشت بات. بابا کے بعد جب زہرا آتی تھی دروازے پر، یہاں سے اٹھتا تھا، اٹھ کے دروازے تک جاتا تھا، زہرا کے ہاتھ پکڑ کے لے کر آتا تھا. اپنے کاندھے سے ابا اتار کے رکھتا تھا، اس کے اوپر زہرا کو بٹھاتا تھا. ساری دنیا کہتے ہمارے ماں باپ فدا ہو یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو یا رسول اللہ. اور رسول کہتا تھا فدا کے ابو کیا زہرا، تیرے بابا تو اس سے فدا ہوئے زہرا. اٹھا کر لاتا تھا، اپنے اس پہ رکھتا تھا. لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے رسول کی اپنے بیٹی کا احترام دیکھ کر شرمندہ ہو کے وہ ان کے رنگ کالا ہو جاتا تھا. زہرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹی تھی جو دنیا میں سب سے بہترین بیٹی ہے ایک باپ کے لیے. بچے کفار قریش بچوں کو سکھا کر مولا کو پتھراؤ کر کے مولا کے پیروں کے نیچے کانٹے ڈال کے زخموں کا آتے تھے تو فاطمہ زہرا روتی نہیں تھی. بابا دین کے لیے ہم نکلے ہیں، پرواہ نہیں کرو، دین سب ہو جائے گا. کہتا تھا کہ میں تنگ آ کر جب گھر میں جاتا تھا میری زہرا مجھے ایسی تسلی دیتی تھی کہ مجھے دوبارہ نکلنے کو جی چاہتا تھا تبلیغ کرنے کے لیے. یہ وہ زہرا. اور آئین جوانی، 18 سالہ جوانی میں. یہ ایک بات بس جس سے میں متاثر ہو گیا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ان کے ایام چلتے ہیں، اتنے نہیب ہو گئی بابا کے بعد.
بابا کے بعد اتنے مصیبتوں میں گر گئی زہرا، 18 سال کی جوان، ڈنڈا لے کے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ایک ہاتھ دیوار پہ لگا، ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ہاتھ تو دیوار سے لگا کے مشکل سے کھڑی ہوتی تھی، لیکن ہم سب دعا کرتے نا، فلاں خاتون بیمار ہے، خدایا چھوٹے بچوں کی ماں ہے، ان کو صحت عطا فرما، چھوٹے بچوں کی ماں ہے، خدا ان کو صحت عطا فرما۔ لیکن زہرا نے عجیب بات کہی، ہم سب کے دل کو جلا دیا۔ زہرا نے بولا اے اللہ بس مجھے لے جاؤ، چار چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے، نہیں، اس کا فکر نہیں تھا، اتنی زحمتیں برداشت کی تھی، مرنے کی دعا کرنے لگی۔ اور روز قیامت پھر فاطمہ الزہرا ہوگا جو آپ سب کی شفاعت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے ہمارے شفاعت فرما، اور یا اللہ فاطمہ الزہرا اور ان کے بچوں کے صدقے میں دنیا میں آج کل جو خرابیاں رونما ہو رہے ہیں ان کو صحیح فرما، شیعان معالیان حیدر کرر جہاں جہاں بھی جس مقام پر بھی ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، ان کے خلاف سوچنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ رب العزت جہاں کہیں بھی ہمارے مومنین اپنے اولاد کے بارے میں پریشان ہیں، رب العزت ان سب کو رشتہ ازدواج میں منسلک فرما کر ان کے ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العزت جو بھی اپنے عزیزوں سے دور ہے آج کل کے زمانے میں، رب العزت ان کو اپنا اہل کے ساتھ ملاقات نصیب فرما۔ رب العزت جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری ان خواتین کو یہ درس سمجھ کر، سوچ کر، حفظ کر کے اوروں کو تک پہنچا کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ يا صاحب السماء